بعد کے بزرگوں میں سے ایک بزرگ کا واقعہ سن لیجئے. عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ مشہور محدثین میں سے ہیں. اسماء الرجال کی کتب میں ان کو امیر المؤمنین فی الحدیث کے الفاظ بھی کہے گئے ہیں، اور یہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے خاص شاگردوں میں سے تھے. جب جاتے تھے تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اپنی جگہ سے اٹھ کر ان کو اپنے مصلی پہ بٹھاتے تھے اور فرماتے تھے کہ مشرق اور مغرب کے عالم ہمارے پاس آ گئے. ایسی اللہ نے شان عطا کی تھی. ایک وقت میں 40,000 طلباء ان کے پاس بیٹھ کر حدیث مبارکہ پڑھا کرتے تھے. اتنے بڑے شیخ تھے. ان کا واقعہ ہے کہ جب وہ ایک شہر سے دوسرے شہر سفر کرتے تو درمیان میں ایک چھوٹا شہر تھا، وہاں رات گزارتے تھے، اور وہاں پر ایک موٹل تھا جہاں یہ کمرہ کرائے پہ لے لیتے اور رات گزار کے چلے جاتے. اس سرائے میں ایک نوجوان تھا جو کام کرتا تھا، اس کے ساتھ کچھ تعلق ہو گیا، مناسبت ہو گئی. ایک مرتبہ آئے تو پتہ چلا کہ وہ نوجوان نہیں ہے. پوچھا بھی وہ کہاں ہے؟ لوگوں نے کہا کہ حضرت اس کے اوپر تو ایک آفت آ گئی کہ اس نے کسی سے پیسے ادھار لیے تھے اور واپس کرنے کی ایک ڈیڈ لائن دی تھی، اور وہ اپنی ڈیڈ لائن پہ واپس نہیں کر سکا، اور اس بندے نے پولیس کو انفارم کر دیا تو پولیس نے اس کو پکڑ کے جیل میں بند کر دیا کہ پیسے ادا ہوں گے تو تمہیں ریلیز کریں گے. تو وہ بیچارہ تو جیل میں ہے. اب عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ یہ سن کے خاموش ہو گئے. جب صبح ہوئی تو سیدھا پولیس چیف کے پاس اس کو جا کر ملے. بھائی ایک ایسا نوجوان آپ کے حوالات میں ہے. اس نے کہا ہے. وہ کیسے چھوٹ سکتا ہے؟ اس نے کہا سو سمپل کہ جن کے پیسے ادا ہونے ہیں وہ ادا ہو جائیں تو میں اس کو چھوڑ دوں گا. اس نے کہا کوئی اور ادا کر سکتا ہے؟ اس نے کہا بھائی میری طرف سے کوئی ادا کر دے، حق والوں کو حق ملنا چاہیے، میں اس کو چھوڑ دوں گا. فرمانے لگے کہ اس کے پیسے میں ادا کرتا ہوں مگر ایک شرط کے ساتھ. اس نے کہا کون سی شرط؟ کہنے لگے کہ شرط یہ ہے کہ تم نے کسی پر میرا نام ظاہر نہیں کرنا. یہ احسان ہوتا ہے، پتہ بھی نہ چلنے دینا. چنانچہ عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ نے پیمنٹ کر دی اور چلے گئے اس شہر سے. بعد میں پولیس چیف نے اس نوجوان کو جب ریلیز کر دیا تو اس کو اتنا پتہ چلا بھائی کسی نے تمہارا قرض دے دیا ہے. کس نے دیا اس کا پتہ نہیں چلا. وہ نوجوان واپس آ گیا. اس کے بعد سال میں کئی مرتبہ آپ اسی جگہ گزرتے، قیام کرتے، وہ نوجوان آپ کو اپنا واقعہ سناتا، میں قید ہو گیا تھا، کسی نے قرضہ ادا کر دیا، پھر میں چھوٹا. حضرت خاموشی سے واقعہ سن لیتے تھے. پوری زندگی اس نوجوان کو یہ نہ بتایا کہ تمہارا قرضہ میں نے ادا کیا تھا. جب حضرت کی وفات ہوئی تو پھر پولیس چیف نے اس نوجوان کو ڈسکلوز کیا کہ تمہارا قرضہ عبداللہ ابن مبارک نے ادا کیا تھا. تو ہمارے اکابر احسان کر کے جتلاتے نہیں تھے، پتہ بھی نہیں چلنے دیتے تھے. اور فرمایا کہ نماز کی زینت خشوع اور خضوع میں ہے، کہ انسان نماز پڑھے تو خشوع اور خضوع کے ساتھ، ظاہرہ بھی تحمل مزاجی سے پڑھے، رکوع اور سجود اچھے طریقے سے ادا کرے، اور باطنی طور بھی اللہ کی طرف متوجہ رہے، ادھر ادھر توجہ نہ ہو، نماز کی طرف توجہ. آج ہماری نماز عجیب بن گئی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. حالت یہ ہے کہ امام صاحب نے 4 رکعت کی نیت باندھی اور 2 رکعت کے بعد سلام پھر بیٹھے. تو مقتدیوں سے پوچھا بھائی مجھے غلطی لگ رہی ہے، 2 پڑھی ہیں یا 4 پڑھی ہیں؟
پوری مسجد کے نمازی یقین سے کوئی نہیں کہہ رہا تھا کہ 2 پڑھی ہیں یا 4 پڑھی ہیں. پوری مسجد میں سب تذبذب کا شکار تھے. اب امام صاحب حیران، بھائی 2 پڑھی ہیں یا 4 کوئی تو بتائے. تو ایک بڑے میاں کھڑے ہوئے، مولانا آپ نے 2 ہی رکعت پڑھی ہیں، پکی بات ہے. تو انہوں نے نماز لوٹائی، 4 رکعت پڑھا دی. پھر نماز پڑھانے کے بعد وہ بڑے میاں کے پاس آئے، بڑا شکریہ ادا کیا، اللہ بھلا کرے. سارے لوگ بس نماز سے غافل تھے اور آپ کی توجہ تو نماز کی طرف تھی، آپ کو یقین سے پتا کہ 2 رکعت. تو بڑے میاں نے جواب دیا کہ مولانا 4 بیٹے ہیں اور 4 رکعت میں ہر رکعت میں بچے کا الگ میں حساب کرتا ہوں بزنس کا، تو آج 2 کا حساب کیا تھا، آپ نے سلام پھیر دیا، اس کا مطلب ہے 2 رکعت پڑھی گئی. یہ آج کل ہماری نمازوں کا حال ہے. کھڑے مسجد میں ہوتے ہیں اور پہنچے ہوئے گلی کوچہ بازار میں ہوتے ہیں. مجھے تو ایسے لگتا ہے کئی مرتبہ کہ ہوائی جہاز پہ سفر کر رہے ہوتے ہیں نا، تو کچھ مسافروں کو نا نیند آ رہی ہوتی ہے، اونگ رہے ہوتے ہیں، اور جب جہاز لینڈ کرتا ہے نا تو وہ اسی حال میں اونگ رہے ہوتے ہیں. جیسے پہیے زمین پہ لگتے ہیں نا تو ان کی آنکھ کھلتی ہے، اوہ لینڈ کر گئے. بالکل اسی طرح لگتا ہے کہ ہم اللہ اکبر کے الفاظ سے فلائی کر جاتے ہیں اور پھر پتہ نہیں کن خیالات کی دنیا میں اڑتے رہتے ہیں. اور جب امام کہتے ہیں نا السلام علیکم، اوہ ہمارے پاؤں زمین پہ لگ جاتے ہیں، اب ہم واپس آ گئے. نماز تو وہ ہے جس میں اللہ کی طرف خشوع خضوع ہو بندے کو. اللہ اکبر کبیر. ہمارے اکابر نماز بنایا کرتے تھے. تو نماز کی زینت خشوع اور خضوع میں ہے. شیخ عبد الواحد رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے کسی نے کہا حضرت جنت میں نماز نہیں ہوگی، تو رونے لگ گئے. کسی نے پوچھا کہ رو کیوں رہے ہیں؟ فرمانے لگے اگر جنت میں نماز نہیں ہوگی تو پھر جنت میں مزہ ہی کیا آئے گا. اللہ اکبر کبیر. حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے کچھ نوجوان بیٹھ کے جنت کی باتیں کرنے لگے، حور و قصور کی باتیں. سنتے رہے. جب وہ خوب باتیں کر چکے تو حضرت نے فرمایا کہ اگر قیامت کے دن اللہ رب العزت کا مجھ پر فضل ہو گیا تو میں تو اتنا عرض کروں گا اللہ اپنے عرش کے نیچے مصلی کی جگہ عطا فرما دی. عرش کے نیچے مصلی کی جگہ عطا فرما. مولانا یحییٰ رحمۃ اللہ علیہ لمبا سجدہ کرتے تھے. کسی نے کہا کہ حضرت اتنا لمبا سجدہ؟ تو مان لگے ہاں جب میں سجدہ کرتا ہوں تو یوں محسوس ہوتا ہے میں نے اپنے آقا کے قدموں پہ سر رکھ دیا، سر اٹھانے کو میرا دل نہیں چاہتا. کوئی تو سجدہ ہم بھی ایسا کر جائیں، کوئی ایسا خلوص کا سجدہ. نشان سجود تیری جبیں پر ہوا تو کیا، کوئی ایسا سجدہ کر کے زمیں پر نشان رہے. تو اس نماز کو بنانے کی ضرورت ہے. اور ہم نے دیکھا کہ آج کل نوجوان نوافل چھوڑنے کے عادی بنتے جا رہے ہیں. عادتاً نفل نماز چھوڑ دیتے ہیں یا سنت غیر موقدہ چھوڑ دیتے ہیں. عذر ہو اور بات ہے، وقت بھی ہے، مسجد میں بھی ہیں، تو پھر کیوں چھوڑتے ہیں بھائی؟ عبداللہ ابن عباس نے فرمایا کرتے تھے کہ جس بندے کی فرض نماز کے اندر کوئی کمی ہوگی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید کرتے ہیں کہ وہ اس کے بدلے نفل نمازوں کو قبول فرما لیں گے. تو اگر کمپنسیشن نفلوں سے ہو جائے گی تو مزے ہیں ہمارے. پتہ نہیں یہ نفل کس نماز کی کمپنسیشن ہو جائے گی. اس لیے نفل چھوڑا نہ کریں، پڑھ لیا کریں. نفل چھوڑا نہ کریں، پڑھ لیا کریں.
ہمیشہ یہ سوچا کریں کہ معلوم نہیں کس جگہ کا کیا ہوا میرا سجدہ میرے اللہ کو پسند آ جائے، میں نہیں جانتا، اس لیے میں اور چند سجدے کر لوں۔ تو نماز کی زینت خشوع اور خضوع میں ہے۔ اب یہاں پر ایک اور بھی بات اس موقع پہ کر دیتا ہوں۔ امام ربانی مجدد ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مکتوبات میں ایک عجیب بات لکھی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ انسان اگر جنت میں چلا بھی گیا تو اس کو وہاں پر اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا، لیکن دیدار کی کیفیت مختلف ہوگی۔ بعض لوگ ہوں گے کہ جن کو تجلی ذاتی دائمی نصیب ہو، اللہ تعالیٰ اپنے چہرہ انور سے بالکل پردے ہٹا دیں گے صفات کے، اور چہرے کا دیدار ہوگا۔ اور فرماتے ہیں کہ بعض لوگوں کو دیدار تو ہوگا مگر اوپر پردے آ جائیں گے صفات کے، 70,000 پردے۔ اب پردوں میں سے دیدار ہونا اور چیز ہے، بغیر پردے کے دیدار ہونا۔ تو وہ فرماتے ہیں اپنے مکتوبات میں کہ اس کا معیار دنیا میں انسان کی نماز ہے۔ جو دنیا میں بغیر وساوس کے نماز پڑھتا ہوگا اس کو جنت میں بغیر پردوں کے دیدار نصیب ہوگا۔ جس کو جتنے وسوسے آتے ہوں گے اس کو جنت میں اتنا پردوں میں سے دیدار۔ اب یہ جتنے وساوس ہیں یہ پردے ہیں اللہ تعالیٰ کے دیدار۔ تو بھائی زندگی میں محنت کر کے ان وساوس سے جان چھڑائیں۔ وساوس سے جان چھڑانا محنت چاہتا ہے، چھوٹا سا کام نہیں ہے، اور ہم سمجھتے ہیں یہ خود بخود ختم ہو جائیں گے۔ ایک طلباء کے لیے علمی نکتہ، جب کوئی آدمی کتاب لکھتا ہے تو کتاب کے آخر پہ وہ سب سے جو اہم بات ہوتی ہے نا، جو اہم نقطہ ہوتا ہے وہ اس کو لکھتا ہے، اہم پیغام دیتا ہے۔ کتاب اینڈ ہو رہی ہے نا، ختم ہو رہی ہے، لب لباب جو ساری بات کا نچوڑ ہوتا ہے وہ کتاب کے آخری صفحے پہ آ کے لکھتا ہے کہ بھئی یہ مقصد تھا پورا۔ جب یہ بات ہم سمجھتے ہیں تو ذرا بتائیے کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ہمیں کتنی تعلیمات سے نوازا، تو ان تعلیمات کا لب لباب اخیر پہ کیا نکلا؟ آخری صورت کیا کہہ رہی ہے؟ قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس۔ یہ خناس کے وساوس یہ اتنے برے کہ اللہ نے نچوڑ نکالا قرآن کا اس جگہ پہ آ کے۔ اس سے نجات پاؤ، اللہ کی پناہ مانگو، مگر اس کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے۔ نماز بنانے میں ایک اصول یاد رکھیں کہ نماز بنتی ہے بار بار نماز کی مشق کی جائے اور نماز کے باہر اللہ کا ذکر کیا جائے۔ اس کی مثال یوں سمجھیں کہ ایک آدمی اگر ہیوی ویٹ باکسنگ چیمپئن شپ کا مقابلہ کرنا چاہتا ہے تو آپ اس کو دیکھیں گے، کبھی تو وہ جاگنگ کر رہا ہوگا اور کبھی وہ جمپ کر رہا ہوگا